إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو حالات کا مقابلہ کرنا سکھایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ماہ مقدس سے ہم فارغ ہوئے، ماہ شوال میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ عید الفطر کے بعد یہ پہلا جمعہ اور یہ پہلا خطبہ ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے صدقہ اور خیرات کو قبول فرمائے، ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، تلاوت قرآن کو قبول فرمائے۔ نیکی کے میدان میں ماہ مقدس میں ہم میں سے ہر ایک
ایک نے اپنی بساط اور طاقت کے مطابق جو بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اللہ کے دربار میں اپنی عبادات کو پیش کیا، اللہ ہماری کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی اس کی طاعت، اس کی مرضی اور اس کی بندگی پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلوں کو جو کھنگالنے، سنوارنے اور نکھارنے کا جو سنہرا موقع رمضان میں جو مجھے اور آپ کو ملا، دلوں کی حفاظت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ان سورے ہوئے، نکھرے ہوئے دلوں کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ماہ مقدس میں اللہ کا تقوی ہم نے اختیار کیا، اسی زاد تقوی، توشہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اس مہینے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 6 روزوں کی آپ نے رہنمائی فرمائی اور زمانہ بھر، سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ان 6 روزوں کو قرار دیا، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھا اس کے بعد ماہ شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کیا، اس نے زمانہ بھر یا سال بھر گویا کہ اس نے روزوں کا اہتمام کیا، تو اس قدر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ لہذا اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اس ماہ شوال میں 6 روزوں کا اہتمام کرو۔ آپ چاہیں تو لگاتار رکھ سکتے ہیں یا وقفے سے رکھ سکتے ہیں، لیکن قضا روزوں کے ساتھ شوال کے 6 روزوں کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ آنے والے رمضان سے پہلے اس ماہ مقدس میں جو روزے آپ سے چھوٹ گئے، آپ ان روزوں کی قضا کر لیجئے گا، لیکن شوال کے 6 روزوں کے ساتھ قضا کے روزوں کی نیت آپ کر نہیں سکتے۔ چاہیں تو آپ پہلے شوال کے 6 روزوں سے فارغ ہو جائیے اور اس کے بعد قضا کے روزوں کی شروعات کیجئے۔ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور آنے والی زندگی بھی پابندی کے ساتھ لگاتار اللہ کی مرضی پر اور اس کی بندگی پر اپنی زندگی کو قائم رکھنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ محترم حضرات و خواتین، ملک کے موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج کے اس خطبے میں موجودہ حالات کے تناظر میں ایک ایسا مسئلہ جو زیر غور ہے، جو زیر بحث ہے اور زیر تفکر اور فکر ہے، جس پر ہر مسلمان کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، وہ مسئلہ مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی باذن اللہ کوشش کریں گے۔ میری مراد جو حالات سے باخبر اور واقف ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ملک عزیز ہندوستان کا ایک اہم مسئلہ جو مسلمانوں سے جڑا ہے، جسے ہم وقف ترمیمی بل کے نام سے ہم جانتے ہیں، بہت سارے مسلمان اس مسئلے سے بالکل ناواقف اور نابلد ہوتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت ہندوستانی شہری، یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے اس مسئلے کو دینی اور ملکی ناحیے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ غور سے سنیے گا، انشاءاللہ اس مسئلے کی وضاحت ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ جس مسئلے کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں بھی اس مسئلے کو پیش کیا گیا، اور اس مسئلے کے حوالے سے جس جو ہے یعنی بل کو پاس کرنے کی یہ لوگ سازش کر رہے ہیں اور انہوں نے بل کو پاس کیا ہے، اس حوالے سے اس کے پیچھے کیا سازشیں ہیں اور موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے دوستو، ہم مسلمانوں کا وجود اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ سبوں کے لیے منفعت اور فائدے کا جو ہے ذریعہ ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا وجود اس دھرتی پر باعث منفعت ہے۔ مسلم قوم جہاں بھی جاتی ہے اپنے وجود سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی صلاحیتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ مسلم قوم کی یہ بنیادی پہچان رہی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں جب زندگی گزارتے ہیں
تو ہر قوم اپنے سامنے مختلف مسائل کا، مختلف مشکلات کا سامنا کرتی ہے. ان مسائل اور مشکلات پر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ زیادہ تر ہمارے جو مشکلات ہوتے ہیں ان کا دار و مدار مالیات کی دنیا سے ہوتا ہے، مال سے ان کا تعلق ہوتا ہے. بہت سارے مسائل ایسے کہ ان کا براہ راست تعلق مال سے ہوتا ہے. اگر مال کا وہ پرابلم سالو ہو جائے، ہمارے سماجی، تعلیمی، سیاسی، معاشی، اقتصادی اور سماجی بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. مالی مسائل میں اگر امت مبتلا ہو تو زندگی کا بہت سارا نظام درہم برہم ہوتا ہے. اسی لیے آپ اسلامی تعلیمات پہ غور کیجئے گا. اللہ اکبر. اسلام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اسلام کی ایک ایک تعلیم پہ آپ غور کیجئے گا. اسلام اپنے ماننے والوں کو ایسی تعلیمات فراہم کرتا ہے کہ آپ زندگی پرسکون بسر کر سکتے ہیں، اپنے مشکلات کو آپ حل کر سکتے ہیں، لوگوں کے کام آ سکتے ہیں، اور معاشرے میں پائی جانے والی جو پریشانیاں اور الجھنیں ہیں آپ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان مسائل کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ دیکھیے گا جب ہم مالی مسائل کی بات کرتے ہیں، اللہ اکبر، اسلام نے ایک نظام زکوٰۃ ہے جس کے ذریعے سے غریب طبقے کے مسائل کو حل کرنا، یہ بنیادی جو ہے زکوٰۃ کا فلسفہ اور مقصد ہے. تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم. معاشرے کے جو مالدار احباب ہیں ان سے زکوٰۃ کو وصول کیا جائے گا، اور اسی معاشرے کا جو غریب طبقہ ہے اس غریب طبقے میں اس زکوٰۃ کو تقسیم کیا جائے گا. اگر اجتماعی سسٹم ہے زکوٰۃ کا تو گویا کہ زکوٰۃ کا جو بنیادی فلسفہ اور مقصد ہے اس کو پورا کرنے میں مسلم قوم کامیاب ہو سکتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے گا، اسلامی تعلیمات پہ غور کریں. مالی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ صدقات کا ایک لمبا چیپٹر ہے. آپ الحمدللہ صدقہ و خیرات کے ذریعے سے لوگوں کے کام آ سکتے، کیا مسلم کیا غیر مسلم، سبوں کے درد کو آپ جو ہے ہلکا کر سکتے، ان کے غموں کو ہلکا کر سکتے، ان کی پریشانیوں کو دور کر سکتے. یہ زکوٰۃ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، اور عام صدقہ اور خیرات آپ مسلمانوں کے ساتھ عام جو پریشان کن طبقہ ہے اس پریشان کن طبقے کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں صدقہ و خیرات کے ذریعے سے. اسی طرح سے اسلامی تعلیمات میں ایک اہم تعلیم ہے وقف. وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی جائیداد کو اللہ کے نام پر آپ جو ہے وقف کر دیجئے گا، تاکہ ان سے مسلمانوں کے، ان جائیداد سے مسلمانوں کے سماجی، تعلیمی، دینی، معاشی اور اقتصادی مسائل حل ہو سکیں، آنے والی امت ان جائیداد سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنے مسائل کو حل کر سکے. اس لیے شریعت نے ایک دروازہ کھول رکھا ہے کہ آپ اللہ کے نام پر اپنی زمین کو، اپنی جائیداد کو، خواہ وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، جائیداد کی دو تقسیم، جائیداد کی دو قسمیں ہیں، ان کے دو ٹائپس ہیں. بعض جائیداد ایسی ہوتی ہیں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں، ایسی جائیداد کو کہتے ہیں منقولہ جائیداد، جنہیں آپ ایک مقام سے دوسرے مقام لے جا سکتے ہیں. اور جائیداد کی دوسری قسم ہے، دوسرا ٹائپ ہے غیر منقولہ، جنہیں آپ منتقل نہیں کر سکتے. جیسے زمین ہے، جیسے کوئی عمارت ہے جسے آپ نے اللہ کے نام پہ وقف کر دی، اس عمارت کو ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل نہیں کر سکتے، اس زمین کو ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل نہیں کر سکتے. تو ایسے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کو ہمارے اپنے مسلمانوں نے، آباء و اجداد نے وقف کیا، اسی اسلامی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے. اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی، سب سے پہلے اسلامی تاریخ میں، شریعت محمدیہ میں اللہ کی راہ میں وقف کرنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. وہ مشہور واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، اول واقف فی التاریخ الاسلامی فی الشریعۃ المحمدیہ ہوا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے وقف کرنے والے اور وقف کی تاریخ اور ہسٹری کو شروع کرنے والے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. جب مسلمان مدینے میں پانی
کے مسئلے میں کافی پریشان تھے. جو پانی پینے کا جو معاملہ تھا وہ ایک یہودی کے کنواں سے ایک بڑی قیمت دے کر لوگ جو ہے خریدا کرتے تھے. مدینے میں پانی کی تنگی تھی, پانی کا بڑا مسئلہ تھا, تو لہٰذا جو مدینے میں ایک کنواں تھا جس سے میٹھا پانی آیا کرتا تھا, جس پر یہودی کا قبضہ تھا, تو وہ یہودی مسلمانوں کو بڑی قیمت پر پانی دیا کرتا تھا. تو پہلے جو کچھ معاملات ہوئے اس یہودی اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے درمیان, دونوں کا آپس میں اس میں جو ہے یعنی مشارکہ تھا. اس کے بعد مسلمانوں کے نام پر ایک بڑی قیمت دے کر عثمان بن عفان رضی اللہ نے اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے نام پر وقف کر دیا. آج بھی وہ کنواں بیر عثمان کے نام سے سرزمین مدینہ میں موجود ہے. مدینے کی زیارت کرنے والے اس مقام پہ پہنچتے ہیں, گرچہ کنویں پر ہماری نظر نہیں پڑتی ہے, اس کو باؤنڈری کے ذریعے سے چند سال پہلے اس کو جو ہے گھیر دیا گیا, لیکن وہ مقام آج بھی موجود ہے, وہ کنواں آج بھی موجود ہے جس کنویں کو سب سے پہلے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے یہودی سے خریدا تھا اور اللہ کے نام پر اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا تاکہ مسلمان اپنے مشکل مسئلے کو اس وقف شدہ کنویں کے ذریعے سے حل کر سکیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں, اسلامی تاریخ کو پڑھتے ہیں, الحمدللہ مسلمانوں نے جن کو اللہ نے خوب نوازا, انہوں نے بہت ساری زمینیں اور جائیداد جو منقولہ یا غیر منقولہ ہوں مسلمانوں کے نام پر اللہ کے لیے وقف کی تھیں. اس کی ایک طویل تاریخ ہے, اسی لیے آپ دیکھ لیجئے گا سبحان اللہ سرزمین ہندوستان کی اگر ہم بات کریں تو اس معاملے میں حیدرآباد میں جو نظاموں کی جو سلطنت اور حکومت تھی تو بہت سارے اس جو ہے نظامی سلطنت میں آنے والے بادشاہوں اور حکمرانوں نے مسلمانوں کے نام پر کئی جو ہے زمینیں انہوں نے وقف کی تھی. اسی طرح سے مغل تاریخ بھی آپ پڑھیے گا, جو ہسٹری جانتے ہیں تو مغل بادشاہوں نے بھی یعنی بہت سارے نیک مقاصد کے تحت مسلمانوں کے نام پر انہوں نے زمینیں وقف کی تھی. اسی لیے آپ وقف جو ہے کی تاریخ کو پڑھیں گے تو 2022 پر 2 کی رپورٹ کے مطابق, دسمبر 2020 پر 2 کی رپورٹ کے مطابق جو غیر منقولہ جائیداد, جن جائیداد کو آپ ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل نہیں کر سکتے, تو اس کا جو ہے جائزہ لیا گیا تو تقریباً 8.72 لاکھ جو ہے یعنی سبحان اللہ یعنی زمینیں اور غیر منقولہ جائیداد وقف بورڈ کے تحت رجسٹر ہوئی ہے اور ان کا اندراج کیا گیا ہے. یہ 2022 کی رپورٹ ہے اور مختلف رپورٹس کے مطابق حیران کن جو ہے جو خبر ہے, جو ایسی خبر جو حیران کرنے والی خبر ہے, آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ سرزمین ہندوستان میں جو وقف شدہ زمینیں ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان زمینوں کا اندازہ کتنا ہے. تو مختلف رپورٹس کے مطابق کہ ہندوستان میں جو زمینیں وقف ہیں مسلمانوں کے نام پر وہ تقریباً 9.4 لاکھ سے 4 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمینیں وقف ہیں. 9.4 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمینیں جو غیر منقولہ جائیداد ہیں وہ مسلمانوں کے نام پر وقف ہیں دوستو. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ باقاعدہ 1990 پر 5 میں 1990 پر 5 میں ان وقف شدہ زمینوں کے تحت ہندوستان میں ایک قانون, ایک ایکٹ بنایا گیا. اس کے تحت مسلمانوں کے جو حقوق ان جو ہے وقف شدہ زمینوں سے وابستہ ہیں تو سرزمین ہندوستان میں وہ مسلمانوں کے نام کیے گئے اور ان کے حقوق کو ان کے حوالے جو ہے یعنی حکومت نے کیا تھا 1990 پر 5 میں. اب آئیے یہ جو بل جس کے سلسلے میں آپ سوشل میڈیا میں اخبار میں پڑھتے ہیں کہ لوک سبھا میں راجیہ سبھا میں اور قریب کی بات ہے آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہوگا کہ مسلم جو ہے یعنی علماء نے اور نمائندگان نے دانشوران نے ملت نے مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ اس بل کے خلاف آواز اٹھائیں اور اپنا ووٹ وہاں پر درج کریں کہ ہم اس بل کے خلاف ہیں, اس بل کو ہم پاس کرنے نہیں دیں گے. الحمدللہ ہندوستان بھر کے مسلمانوں نے اس بل کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی اور اپنا جو ہے اس میں درج کیا کہ ہم اس بل کو پاس ہونے نہیں دیں گے. دراصل دوستو یہ جو بل ہے جس کو پاس جو ہے کرایا گیا اور پاس کرنے کی جو ناپاک سازشیں جو ہو رہی ہیں وہ جانتے ہیں کیوں, تاکہ 1995 میں جو وقف کے تحت جو دفعات اور قوانین بنائے گئے ان قوانین کے خلاف یہ بل کو جو ہے پاس کرانا ان جو ہے موجودہ حکومت کی یہ ناپاک سازش ہے, یہ ان کے ناپاک ارادے ہیں.
ताकि मुसलमानों के जो हुकूक इन वक्फ शुदा जमीनों से वाबस्ता हैं उन हुकूक को उनसे छीन लिया जाए। अब हुकूमत से सवाल ये है कि इस बिल के तहत हुकूमत चाहती क्या है? क्या मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के जज्बात और फीलिंग के साथ खिलवाड़ करना मकसूद है, या हिंदुस्तान में यहां पर माइनॉरिटी बहुत सारे हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए, क्या सिर्फ माइनॉरिटी में रहने वाले मुसलमानों को तंग करना और ज़हनी तौर पर इनके जज्बात को कुचलना मकसूद है, या मुसलमानों के हुकूक को उनसे छीन लेना मकसूद है, या मुसलमान जो मुस्तकबिल में अगर इन वक्फ का सही इस्तेमाल करे तो अपने बहुत सारे समाजी, तालीमी, दीनी, मुआशी मसाइल को हल कर सकते हैं, तो क्या उन मसाइल को हल करना जो मुसलमानों के बस में है इस पर रोक लगाना क्या हुकूमत का मकसूद है? ये ऐसे सवालात हैं दोस्तों, अल्लाह रहम फरमाए कि इस बिल के पीछे इनके ये नापाक मकासिद हैं। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनकी नापाक साजिशों को मिट्टी में मिला दे, उनकी नापाक साजिशों और कोशिशों को अल्लाह ताला मिट्टी में मिला दे। तो ये वक्फ तरमीमी बिल के पीछे ये मकसद है दोस्तों, और आपको मालूम होना चाहिए बहैसियत हिंदुस्तान में रहने वाले हम हिंदुस्तान के कानून को भी समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए, और जो एजुकेटेड तबका है वो अच्छी तरह से जानता है कि जब हिंदुस्तान के कवानीन बनाए गए, जब हिंदुस्तान के कवानीन बनाए गए, जब हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क हुआ, वो जनवरी 20/6 जो हम मनाते हैं ना, जनवरी 26 जो हम जश्न मनाते हैं, दरअसल उसके पीछे यही मकसद है कि बाकायदा हिंदुस्तान को एक डेमोक्रेसी हुकूमत, एक जमहूरी हुकूमत जो करार दिया गया, और उसमें बहुत सारे कवानीन, यहाँ बहुत सारे मज़ाहिब हैं, बहुत सारे फिरके हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारी तहरीकात हैं, लिहाजा उनको सामने रखते हुए यहाँ पर कवानीन बनाए गए। आप हिंदुस्तान के कानून को पढ़िएगा, बल्कि हम हर नौजवान से कहेंगे कि आप हिंदुस्तान के कानून को पढ़िएगा। हिंदुस्तान के कानून को पढ़ने का एक अहम फायदा यह होता है हम अपने हुकूक से वाकिफ होते हैं, हम अपने हुकूक से वाकिफ होते हैं, और हिंदुस्तान में कैसे काम करना है, अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक कैसे पहुंचाना है, और हिंदुस्तान में रहना अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है, हर नौजवान को इसका अंदाजा होगा और इसका एहसास होगा कि हुकूमत के दायरे में रहकर हम अपने हुकूक की अपील कर सकते हैं, हम अपनी जो आवाज को बुलंद कर सकते हैं, खा वो एनआरसी का मसला हो या सीए का मसला हो या यकसा सिविल कोड का मसला हो, कि हर जो है एक्ट के खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, अपने दायरे में रहकर और जज्बात को काबू में रखते हुए, अपनी पहचान को बाकी रखते हुए हुकूमत से हम अपील कर सकते हैं। ये जो है कब हमें अंदाजा होगा, जब हम हिंदुस्तान के कानून को पढ़ेंगे। चलिए हम इस हवाले से एक कानून हम आपके हवाले कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा, जो इसी वक्त से मुताल्लिक है दोस्तों। जब कवानीन बनाए गए हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान का जो कानून है, आईन हिंद जो कहते हैं, तो कानून नंबर 20/6 को पढ़िएगा आप, कानून नंबर 20/6 को पढ़िएगा आप। हिंदुस्तान का कानून नंबर 20/6 का दफा 20/6 के तहत उसमें जो उमूर तय किए गए, तो वहां पर यह बात जो है पूरी वजाहत के साथ लिखी गई कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ तबके, मुख्तलिफ मज़ाहिब पाए जाते हैं, लिहाजा हर मजहब को ये बुनियादी हुकूक हासिल होंगे, हर मजहब को, हर फिरके को, हर तहरीक को ये बुनियादी हुकूक हासिल होंगे। क्या क्या बुनियादी हुकूक? सबसे पहला बुनियादी हक कि हर मजहब वाले अपने मजहबी इदारे खोल सकते हैं। और से सुनिएगा आप, हर मजहब वाले अपने मजहबी इदारे खोल सकते हैं, और उन मजहबी इदारों को चलाने में वो मजहब वाले मुकम्मल खुद मुख्तार होंगे, किसी पर उनकी जबरदस्ती नहीं होगी, किसी पर उनकी हुक्मरानी नहीं होगी। वो मजहब वाले उन इदारों को अपने कवानीन और अपने निज़ाम के तहत चला सकते हैं, ये बाकायदा उस कानून में लिखा गया है। और इसी तरह से उसी कानून में, कानून नंबर 20/6 में ये बात भी है कि हिंदुस्तान में हर मजहब को पूरी जो है आजादी है कि वो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद को हासिल कर सकते हैं, जमीन को हासिल कर सकते हैं और अपने नाम वो कर सकते हैं, और इसी तरह से उन जमीनों को, उन जायदाद को अपने फायदे के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस पर किसी का कब्जा हो नहीं सकता और किसी पर जबरदस्ती उसमें हो नहीं सकती। पूरी वजाहत के साथ इस कानून को जो है पास किया गया। अब ये जो वक्फ तरमीमी बिल है, उस हिंदुस्तानी कानून दफा नंबर 20/6 को 20/6 के बिल्कुल खिलाफ है। ये हिंदुस्तानी हुकूमत चाहती क्या है कि पूरी तरह से
120 پر 6 دفعہ کو ختم کیا جائے اور وقف ترمیمی بل کے ذریعے سے مستقبل میں مسلمانوں کو پریشان کیا جائے اور ان کے جو رائٹس ہیں، ان کے جو حقوق ہیں، ان سے چھین لیے جائیں۔ اب اس معاملے میں دوستو 2 بنیادی باتیں ہیں جنہیں ذکر کر کے اپنی بات ہم ختم کر دیں گے، غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جب مسلمانوں نے زمینیں وقف کی تو عقیدے کا بڑا مسئلہ تھا، عقیدے میں کمزوری پائی جاتی تھی، اسی لیے اللہ ہدایت دے، جب مسلمانوں نے زمینیں وقف کی نا، صرف خیرات کے کاموں میں وقف نہیں کی، جبکہ اگر کوئی بندہ زمین کو یا کوئی بھی جائیداد وقف کرتا ہے، شریعت کی بنیادی تعلیم یہ ہے وہ خیر کے کاموں میں جو ہے، بھلائی کے کاموں میں اسے وقف کرنا چاہیے۔ نعوذ باللہ، کوئی بندہ زمین وقف کر رہا ہے، آپ اس میں سنیما ہال بنا دیجئے، کوئی بندہ زمین وقف کر رہا ہے، آپ اس میں درگاہ بنا دیجئے، نعوذ باللہ فالعیاذ باللہ، یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن مسلم حکمرانوں نے، مسلم نمائندگان نے یہی بہت بڑی غلطی کی، جائیداد کو وقف تو ضرور کیا، اس میں اچھائی کے لیے بھی، اور ایسے شرک و بدعت کے بہت سارے اڈے بھی بنائے گئے، شرک و بدعت کے بہت سارے اڈے بھی بنائے گئے، اور ان وقف کا ایک بنیادی مقصد کیا تھا؟ جہاں مساجد، مدارس، قبرستان اور مسلمانوں کے سماجی اور ایجوکیشن کے مسائل کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے درگاہوں اور شرک و بدعت کے اڈے کے لیے بھی ہمارے مسلم حکمرانوں نے زمینوں کو وقف کیا۔ ان میں پائی جانے والی بہت بڑی غلطی تھی دوستو یہ، ایک تو ہمارے اپنے آباء و اجداد نے زمینیں وقف کر دی، اب اس کے بعد جن لوگوں نے اس پر حکمرانی کی، جن لوگوں کو عہدہ ملا، کرسی ملی اور ان جائیداد کو سنبھالنے کا ایک موقع ملا، ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا؟ اللہ ہدایت دے، ہمارے ذمہ داروں نے کیا کیا؟ اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر آپ ذمہ دار بنائے جاتے ہیں، یاد رکھنا، اگر اس ذمہ داری کا تعلق عام مسلمانوں سے ہے، حشر کی عدالت میں پائے پائے کا آپ کو اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا، ایک ایک روپیے کا اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ جب ہمارے ذمہ داروں نے کرسی کو سنبھالا اور کرسی کا ناجائز جو ہے انہوں نے استعمال کیا، کہ بجائے اس کے کہ ان زمینوں پر آپ جو ہے غور کرتے، ان زمینوں کی حفاظت کے لیے آپ آگے بڑھتے، ان زمینوں کے ذریعے، وقف کے ذریعے سے ہمارے تعلیمی مسائل کو حل کرتے، ہمارے دینی پرابلمز کو آپ حل کرتے، ہمارے معاشرتی مسائل کو حل کرتے۔ کتنے مسائل حل ہوئے دوستو وقف کے ذریعے سے؟ جبکہ لاکھوں کروڑوں کی جائیداد جی موجود ہے۔ کیا ہماری ایک جو ہے نمائندہ کالج آپ بتا سکتے ہیں؟ کیا ہماری ایک نمائندہ یونیورسٹی آپ بتا سکتے ہیں؟ اللہ رحم فرمائے، لاکھوں کے کروڑوں کے جائیداد ہیں جو ماہانہ آمدنی ہوتی ہے، آخر کار وہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ تو لہٰذا جو ذمہ دار بنائے جاتے ہیں، انہوں نے جو خیانت کی، اسی کا نقصان آج پوری امت بھگت رہی ہے۔ پوری امت، ہندوستان میں بسنے والے مسلمان اسی جو ہے یعنی خیانت کی سزا آج بھگت رہے ہیں دوستو۔ ایک طرف وہ جو کرسی پر بیٹھنے والوں نے غلطی کی، اور ہم جو ہے مسلمانوں کا حال کیا ہے دوستو؟ ہمیں ان مسائل سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے، ہم اپنی زندگی میں مگن رہتے ہیں، جیسے بھی پیسے آئے کماتے جاتے، اپنی زندگی گزارتے جاتے۔ معاف کیجئے گا دوستو، یہ پوری امانت داری سے ہم کہتے ہیں، آج ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، اگر انہیں سیلفش کہیں، خود غرض کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ بہت سارے مسلمان خود غرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اگر کہیں پر امت پریشان ہے، ہمیں اس سے لینا دینا کیا ہے؟ ہم کیوں آواز اٹھائیں؟ ہم کیوں اس حوالے سے فکر کریں؟ ہمارا کیا اقدام ہونا چاہیے؟ ہمارا کیا رول ہونا چاہیے؟ معاف کیجئے گا دوستو، ہم اپنی زندگی میں ایسے مگن، ہم اپنی نافرمانیوں میں ایسے مگن، ہم اپنی منمانی زندگی میں ایسے مگن، اور کتاب و سنت سے دور والی زندگی میں ایسے مگن، آج ہم پر یہ کالے بادل منڈلا رہے ہیں دوستو۔ جو لوک سبھا ہو یا راجیہ سبھا، جو اس میں جو بل پاس کرایا گیا ہے، اور جو حکومت جو چاہتی ہے، ایسے ظالم حکمران جو ہم پہ مسلط ہو رہے ہیں، جانتے ہیں یہ ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری سیاہ کاریوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف الفاظ میں واضح فرما دیا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اے اللہ کے بندو، اس عذاب سے ڈرنا جب اللہ کا عذاب آسمان سے آئے گا، زمین سے آئے گا، صرف ظالموں کو، مجرموں پر وہ عذاب نہیں آئے گا، ایسے لوگوں پر بھی آئے گا جو نیک ہیں، دیندار ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن ایسے معاملات میں انہوں نے خاموشی اختیار کی، اپنی زبان پر روک لگا دیا۔ ہمیں کیا فکر، ہمیں کیا لینا دینا، ہم تو دیندار ہیں، دوسرے لوگ جیسے بھی رہیں اس سے ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ یاد رکھنا، جب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، اس پکڑ میں سب کو لپیٹنا ہے اور سب کو اس پکڑ میں آنا ہے دوستو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ روایت ہمارے ذہن میں آتی ہے، جسے کہہ کر ہم اپنی گفتگو ختم کر دیں گے۔ غور کیجئے گا دوستو اس روایت پر۔ 5 گناہ ایسے ہیں، ان 5 گناہوں کے نتیجے میں اللہ 5 عذاب دیتے ہیں۔
غور سے سنیے گا، رونگٹے کھڑی کر دینے والی روایت ہے۔ پانچ گناہ ایسے ہیں اللہ ان 5 گناہوں کے نتیجے میں 5 عذابات دیتے ہیں۔ پہلا گناہ، جب کسی قوم میں بدکاری عام ہوتی ہے، کھلم کھلا بے حیائی اور فحاشی کے کام عام ہوتے ہیں، اللہ اس قوم والوں کو طاعون اور کورونا جیسی بیماریوں میں اللہ مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ طاعون جیسی بیماری میں اللہ تعالیٰ اس قوم کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ مالی مشکلات میں مبتلا کر دیتے ہیں، قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں، ظالم حکمران کو ان پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ اگر ڈنڈی مارتے ہیں تجارت میں، کاروبار میں، اگر دھوکہ دیتے ہیں، اگر مال حرام کو اختیار کرتے ہیں، ایسے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج بتائیے گا پیرنمبٹ کا حال کیا ہے؟ اللہ ہدایت دے ہمارے نوجوانوں کو۔ کتنے نوجوان جو بلڈنگ جیسے غلط راستے میں مبتلا ہے، آئے دن خبر ملتی ہے کہ کسی گلی میں 2 نوجوانوں کو پکڑا گیا، 3 نوجوانوں کو پکڑا گیا۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ حرام کا ایک لقمہ بھی ہمارے حلق کے نیچے اترنا نہیں چاہیے۔ ہماری دعائیں بے اثر، ہماری عبادتیں بے اثر، اللہ ہم سے ناراض ہوگا اور اللہ تعالی ہم پر سے ایسے ظالم حکمران کو مسلط فرمائیں گے۔ اور تیسرا گناہ کہا، جب زکات دینے سے قوم غافل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتے ہیں، اپنی رحمت کو روک لیتے ہیں۔ جب قوم زکات دینے سے انکار کرے، غافل ہو، اللہ تعالیٰ اس قوم سے اپنی رحمت کو بند کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتے ہیں جو ان کا مال ان سے چھین لیتے ہیں، ان کا اختیار ان سے چھین لیتے ہیں۔ آج یہی حال ہے نا دوستو، کتنے معاملات ایسے ہیں، ہم نے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیا، رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیا، کتاب و سنت پر ہماری زندگی کہاں گزرتی ہے؟ کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ کہاں سے اللہ کا جو ہے سبحان اللہ یعنی تعاون اور اللہ کی مدد نصیب ہوگی اس قوم کو؟ اس قوم کو اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے، بلکہ جنگ بدر میں اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا، مسلمانوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا، کتاب و سنت پہ وہ مسلمان قربان تھے، اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا۔ اگر آج بھی مسلم قوم کا یہ حال ہو، کوئی بعید بات نہیں، اس جو ہے سبحان اللہ ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے آسمانی مدد نازل ہوگی انشاءاللہ، غیبی مدد انشاءاللہ نازل ہوگی دوستو۔ اور 5واں اور آخری گناہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے قانون کے خلاف، اپنا قانون، رسول کے قانون کے خلاف جب اپنا قانون نافذ کرتی ہے، اللہ ان کے دلوں میں پھوٹ اور اختلاف ڈال دیتے ہیں۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے دوستو؟ ہم مسلم قوم ایک ہونے کے باوجود ایک نہیں ہیں، ہم ایک ہونے کے باوجود ایک نہیں ہیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے مسلم قوم کا۔ جب تک مسلم قوم ایک نہیں ہوگی تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ دشمن کی بڑی پالیسی ہے کہ ہمارے درمیان پھوٹ ڈال کر ہم اپنے آپسی اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں، آپ کا مسئلہ الگ، ہمارا مسئلہ الگ، آپ کا مسلک الگ، ہمارا مسلک الگ، مسلکی اختلافات سے ہٹ کر اور اس سے بالائے طاق ہو کر مسلم قوم کو کتاب و سنت پر جمع ہونا ہے، کتاب و سنت سے ہمیں جڑنا ہے۔ اللہ کی قسم یہ اختلافات ختم ہوں گے، دلوں کی دوریاں ختم ہوں گی اور اللہ کی طرف سے ہمارے دلوں میں سکینت نازل ہوگی، ہم ایک دوسرے پہ قربان ہوں گے اور ایک بنیں گے اور نیک بنیں گے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے پروردگار ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، دلوں میں پائے جانے والے اختلافات اور مخالفتوں کو اللہ دور فرمائے، دلوں کی کدورتوں کا اللہ خاتمہ فرمائے۔ ماہ رمضان میں جو ہمارے دلوں کی تربیت ہوئی، اس تربیت کی حفاظت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وقف ترمیمی بل کے ذریعے سے موجودہ حکومت جو چاہتی ہے کہ مسلم قوم کو پریشان کرے، اللہ تعالیٰ ان کی اس ناپاک سازش کو مٹی میں ملا دے۔ اللہ ہمارے حق میں امن کے فیصلے فرمائے، ایسے نمائندگان اللہ ہمیں عطا فرمائے، ایسے ذمہ دار ہمیں عطا فرمائے جو کرسی کو سنبھالنے والے، جو کرسی کا حق ادا کرنے والے، جو مسلم قوم کا بھلا چاہنے والے، ایسے ذمہ دار اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے اور ایسے ذمہ دار اللہ ہم امت کے حوالے کرے، ہم مسلمانوں کے حوالے کرے۔ جو بھی خیانت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، جو بھی غلط راستے سے کماتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے۔ اللہ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرمائے، امن والی زندگی نصیب فرمائے، سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ باقی رکھے، کتاب و سنت پہ باقی رکھے اور کتاب و سنت پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے روزوں کو، عبادات کو، تلاوت کو، ذکر و اذکار کو، صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے، آنے والی زندگی بھی اس کی مرضی پر گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔